الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، درس مثنوی درس نمبر 2 آپ کی خدمت میں نشاں اسلامی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے درس نمبر 1 میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح کی چند جھلکیاں دیکھی تھیں، سنی تھیں۔ آج مثنوی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مثنوی مولا روم میں 26,000 اشعار ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مولانا روم نے اس مثنوی میں کئی تمثیلی واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے، لکھا ہے، لیکن ہر واقعے کا جو نتیجہ ہوتا ہے یا جو ماخذ ہوتا ہے یا موضوع ہوتا ہے، کہیے عبد کو معبود سے ملانا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کو بیت و خلافت اپنے خاندانی جو ورثہ تھا اس سے ملی۔ اس کے بعد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض نے آپ کی دل کی دنیا کو بدل دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزارتے رہے، افتاء کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، مگر جب طریقت کے میدان میں آئے تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت اور طریقت کوئی دو علیحدہ چیزوں کا نام ہے۔ اس کو ایک آسان مختصر سے جملے میں سمجھا دوں، شریعت طریقت سے جدا نہیں، طریقت شریعت سے جدا نہیں۔ طریقت دراصل شریعت کی لذت کا نام ہے، اور یہ جو راہ ہے، طریقت کی راہ ہے، وہ کسی راہبر اور رہنما کی اس پر ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم عرف میں مرشد کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ لطائف اللطیف میں بیعت کے متعلق بیعت کی 5 اقسام بیان کی گئیں: بیعت اسلام، بیعت توبہ، بیعت ہجرت، بیعت خلافت، بیعت تمسک بحبل التقوی۔ یہ چاروں بیعت فی الوقت اب زمانے میں رائج نہیں ہے، لیکن بیعت تقوی آج بھی جاری ہے۔ پھر جب تقوی مل جائے گا تو اس کے بعد اس تقوی کی حفاظت بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت بڑی اثر رکھتی ہے۔ دیکھیے آپ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے مولانا روم کو وہ رنگ عطا کیا کہ برسوں ہونے کے باوجود بھی آج آپ اور ہم ان کو بھلا نہیں سکتے۔ ساری دنیا کا کوچا کوچا، خطہ خطہ آپ کی شخصیت سے واقف ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی کا پہلا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا روم، بشنوز نے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بشنو سن، از نئے سے سن، بانسری سے سن، وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے، وہ کیا قصہ بیان کرتی ہے۔
وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ اپنی جدائی کا فراق بیان کر رہی ہے، وہ اپنی جدائی کا غم بیان کر رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، مولانا روم نے ساری دنیا میں سے نئے کو منتخب کیا، نئے کو منتخب کیا، بانسری کو منتخب کیا۔ وہ بانسری کو انسان کی روح قرار دیتے ہوئے، انسان کی ذات قرار دیتے ہوئے اپنی ساری باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، بانسری غم میں بھی بجائی جاتی ہے، بانسری خوشی میں بھی بجائی جاتی ہے۔ جب غم میں بجائی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ غم بانسری سے نکل رہا ہے، خوشی میں بجائی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں بانسری خوش ہو رہی ہے۔ بانسری کا غم اور خوشی یہ لوگ کیا جانے وہ اصل کیا چاہتی ہے۔ بانسری اپنے بن سے جدا ہو چکی ہے، بانسری جبھی تو بنتی ہے نا، وہ اپنے بن سے جدا ہو گئی، پھر وہ کٹ گئی ہے۔ اب جب اس میں پھونک ماری جاتی ہے تو وہ نہ ہنس رہی ہے، وہ نہ رو رہی ہے۔ دنیا والے کبھی اس کی خوشی مراد لیتے ہیں، کبھی اس کا غم مراد لیتے ہیں، مگر یہ نئے اپنی فراق کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ آپ اگر اس پہ غور کریں، اگر آپ اس پہ غور کریں تو بانسری کے 7 سوراخ ہوتے ہیں، اور انسان کے چہرے کے سوراخوں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو اس کے بھی 7 سوراخ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بانسری کے ہر ایک سوراخ کو بند کرنے پر ایک نئی ترنگ، ایک نئی لے آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور جب بندہ آنکھ بند کر کر اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو اسے اپنے رب کے جلووں کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جب کان بند کر کر شغل صوت سرمدی کرتا ہے تو اسے رب کائنات کی آواز سنائی دیتی ہے، آواز حق سنائی دیتی ہے۔ اور جب منہ بند کرتا ہے، جب وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق منہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے زبان سے ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ حاضرین محترم، جب سانس روک کر حبس دم کرتا ہے، حبس دم کرتا ہے یا سانس روک کر شغل میت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بانسری کے بھی 7 سوراخ ہیں، اس کے 7 سوراخوں میں ایک ایک سر چھپا ہوا ہے، ایک ایک کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ اس موقع پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی دید حق خرما بخن۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ بند کر لے، کان بند کر لے، منہ بند کر لے اور بیٹھ جا اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے مطلوب کی یاد میں بیٹھ جا۔ اگر تجھے تیرے رب کا، تیرے مطلوب کے نور کے جلووں کا نظارہ نہ ہوا تو تو مجھ پر تھوک دینا۔ روم وہی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہماری روح اس جسم میں مقید ہو کر تڑپ رہی ہے۔ کیوں تڑپ رہی ہے؟ کس کی جدائی کا غم ہے اس روح کو؟ حاضرین محترم، ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب میں تھے۔ وہ کیا زمانہ تھا، اللہ کے تقرب میں، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں تھے۔ وہاں سے روح جدا ہو کر نکلی، وہاں پہلے روح سے معاہدہ لیا گیا جسے روز میثاق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، ساری روحوں کو جمع کیا۔ پہلے انبیاء کی صفیں بنی، پھر مومنین کی صفیں بنی، سب سے سوال کیا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جو ایمان والے تھے وہ ایک زباں ہو کے بولے قالوا بلا، اے رب کیوں نہیں؟ اب وہ روحیں اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کے ساتھ رہتے رہتے، لطف اندوز ہوتے ہوتے جب دنیا میں آئیں، اب معاملہ یہ ہو گیا اس جسم میں مقید کر دی گئی۔ اب روح بے چین ہے، روح بے چین ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے مل لوں، اپنے معشوق سے مل لوں۔ ہم پیٹ کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم اپنے جسم کو سجاتے ہیں، بال کٹوانے کی فکر ہمارے پاس موجود ہے، جسم کو اچھے سے اچھا لباس دینے کی فکر ہمارے پاس موجود ہے۔ مولانا روم نے فیہ ما فیہ میں بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بڑا بے وقوف ہے،
وہ سوار کو کھلاتا ہے، سواری کو نہیں کھلاتا۔ فرماتے ہیں سوار جو ہے وہ جسم ہے اور سواری روح ہے۔ ہم جسم کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، روح کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب روح تو اپنے معشوق سے جدا ہو کے آ گئی ہے، وہ اپنی حکایت بیان کر رہی ہے، وہ تڑپ میں ہے، وہ بے چین ہے، مضطرب ہے۔ وہ اسی لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ساری آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مومن یہاں پہ بے چین اس لیے ہے، اسے اس لیے سکون نہیں ہے کیونکہ وہ عالم ارواح سے اس کی روح جدا ہو کے آئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولانا روم، بس جدائے ہا شکایت می کند، وہ اپنی جدائی کا قصہ بیان کر رہی ہے، اس کا رونا، اس کا بلبلانا اس لیے ہے کہ وہ اپنے اصل سے جدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کز نیستا تا مرا بے برید ان، از نفیرم مرد و زن نالید ان۔ نئے کی زمین سے جب نئے کو کاٹ دیا گیا، اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا رونا دھونا دیکھ کر، اس کا رونا دھونا سن کر آدمی اور عورت سب رو پڑتے۔ اب یہ رونے کے لیے، اس نئے کی درد کو سمجھنے کے لیے، اس روحانی تڑپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والا شخص بھی اس غم و فراق کا اہل ہو، وہ غم و فراق کو رکھتا ہو۔ اگر آپ دنیا داروں کے سامنے، جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے اگر آپ خدا کی فرقت کی باتیں سنائیں گے، خدا کی محبت کی باتیں سنائیں گے، خدا کی تڑپ کی باتیں سنائیں گے تو کچھ دیر اثر رہے گا، مگر اللہ والوں پہ ایک ایسا اثر ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ تو ان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، زبان سے کہہ دینا میں اللہ کو چاہتا ہوں بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہہ دینا آسان کام ہے، مگر جب مراحل آتے ہیں، اس کی محبت کے امتحان آتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے، ثمرات سے، جب سارے مراحل سے تم گزر جاؤ گے تو ہم تمہیں صابر ہونے کی بشارت دیں گے۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام کی زندگیاں اٹھا کر پڑھیے کہ وہ یہاں آنے پر اللہ کی جب محبت کے معاملے میں آئے، اللہ کی جب محبت کے میدان میں ان کی زندگیاں تھیں تو وہ کس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ ایک معمولی سے چھوٹے سے بچے کو پکڑ کر کوئی لے جاتا ہے تو بچہ مدافعت کرتا ہے، چیخیں مارتا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں مقام پہ رہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اٹھا کر پڑھیے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف خاموش۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو کوئی قبیلے والے لے لیے، بوڑی میں دیکھے کہ حضرت یوسف ہے، کنویں سے نکالے، لے گئے، بازاروں میں یوسف علیہ السلام بکے، خاموش ہیں۔ وہ پتہ بتا سکتے تھے میرے والد وہاں رہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے، خاموش ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا جھوٹا الزام لگا کر، یوسف علیہ السلام خاموش۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا گیا، تخت شاہی پہ بٹھا دیا گیا، وہ بھی خاموش۔ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ یا نبی اللہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے کہ کنویں میں بھی خاموش ہیں، بازاروں میں بک رہے ہیں خاموش ہیں، جیل میں خاموش ہیں، قید خانے میں خاموش ہے، اور آپ تخت شاہی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی خاموش ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ میرے محبوب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کنویں میں یوسف رہے تو یوسف کنویں میں رہے گا، وہ چاہتا ہے یوسف کو بازاروں میں بکے تو یوسف بازاروں میں بکے گا، وہ چاہتا ہے کہ یوسف قید خانے میں رہے تو یوسف قید خانے میں بھی رہے گا، وہ چاہتا ہے کہ یوسف تخت شاہی پر بیٹھے تو یوسف تخت شاہی پر بھی بیٹھے گا۔ ارے الحب للہ والبغض للہ، ارے وہ کس مقام پر فائز ہو گئے تھے اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ اب دیکھیے آپ مولانا روم انہی کیفیات کو لے کر ارشاد فرماتے ہیں،
کز نیستا تامرا بے بریدان، ارے مجھے جو غم ہے وہ اپنے بن سے کٹنے کا غم ہے، میرا غم، میری آہ و فغا وہ بن سے جدائی کا غم ہے۔ میں اپنے رب کے تقرب میں تھا، میں اپنے الہ کے تقرب میں تھا، اب وہ تقرب سے نکل کر یہاں آ گیا۔ اب سکون کیسے ملے گا؟ اب سکون کیسے ملے گا؟ اب اس کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ اس سے میرا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ شریعت میں جو رکعت باندھی جاتی ہے اسے نماز کہا جاتا ہے، رکعت باندھ کر ٹھہر جاتے ہیں، نماز کہا جاتا ہے۔ جو آج ہم رمضان کا مہینہ ہے، ہم صبح میں سحر کیے، افطار تک بھوکے ہیں، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ مگر اہل اللہ کہتے ہیں یہ اپنے محبوب سے ملنے کا وسیلہ ہے۔ جب رکعت باندھی جاتی ہے تو بندے کو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے ٹھہرا ہے، اپنے معبود سے ملنے کے لیے ٹھہرا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اپنے معشوق سے ملنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کز نیستاں تا مرا بے برید ان، از نفی غم مرد و زن نالید اند۔ اب یہ غم کی جو کیفیت ہے مرد و زن کی، وہ اس لیے ہے کہ میرے غم کو وہ مرد و زن سمجھ چکے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم غم ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے غم کو سمجھ سکے۔ بعض غم ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اب اس کے لیے غم والا سینہ چاہیے کہ جہاں پر کچھ کھول کر نہ بتایا جائے، بس اشاروں کنایوں میں سارا کام ہو جائے۔ اب وہ ہم پلہ کوئی شخص ملے، آگے مولانا فرماتے ہیں سین خواہم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ مولانا فرماتے ہیں میں سننے والے کا ایسا سینہ چاہتا ہوں جو پہلے سے ہی فراق سے پارا پارا ہو چکا ہو۔ فرقت کی آگ نے جسے پارا پارا کر دیا، ایسا سینہ چاہتا ہوں، کیونکہ میرے غم کو سننے کے لیے بھی ایسا سینہ چاہیے۔ عام سینہ، عام شخص، عام آدمی، عام فرد میرے غم کو سن نہیں پائے گا، کیونکہ میں وہ چاہتا ہوں جس کے پاس وہ غم ہے، اگر اس کو میں اپنا غم سناؤں تو وہ آسانی سے سمجھ جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب تک حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لاتی، آپ اپنے درس کو شروع نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایک خاتون کے لیے کیوں رکتے ہیں؟ ہم اتنے سب لوگ علماء فضلاء موجود ہیں، آپ ایک خاتون کے لیے کیوں رکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھی کے برتن میں چونٹیوں کو نہیں کھلایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیے کہ اب مولانا وہی بات کو، وہ کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے فراق والا سینہ چاہیے جو اللہ کی محبت میں، جو اپنے محبوب کی محبت میں پارا پارا ہو چکا ہو۔ اب ویسا سینہ والا اگر کچھ مجھ کو ملے گا تو میں اپنے غم کو کھول کر سناؤں گا اس کے سامنے۔ اب آپ دیکھیے، اب جذبہ عشق کو سنانے کے لیے وہ عشق کی کیفیت والا بھی چاہیے، وہ محبت کی کیفیت والا بھی چاہیے، وہ اللہ سے محبت رکھنے والا بھی چاہیے،
والذین، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، وہ اللہ کو خوب چاہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی محبت ایک ایسا اہم جز ہے کہ جس سے ہماری عبادت، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں ساری کی ساری درست ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، کھانا، سب کچھ اللہ کی مرضی کے لیے ہو جائے، اللہ کے مطابق ہو جائے۔ حاضرین محترم، یہ 3 اشعار آپ کی خدمت میں درس مثنوی کے ابتدا میں پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ درس مثنوی کا درس نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے، راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے میرے سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔